إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مؤمنون کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، جس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی. 2 چیزوں سے پناہ مانگنے کی اللہ رب العالمین سے تعلیم دی گئی. ایک یہ کہ شیطان کے وسوسوں سے آپ پناہ مانگی. دوسرا یہ کہ آپ شیطان کی حاضری سے پناہ مانگی. اللہ رب العالمین نے کہا، اے نبی آپ اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے رہیے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اے میرے رب، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان کے وسوسوں سے، اور تیرے سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس کی حاضری سے، یہ کہ وہ ہمارے درمیان حاضر ہو، ہمارے کاموں میں حاضری دے. حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی جا رہی، 2 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی جا رہی کہ شیطان کے وسوسوں سے بھی پناہ مانگی اور شیطان کی حاضری سے بھی پناہ مانگی. شیطان کی حاضری کیا ہے؟ شیطان کی حاضری انسان کے ہر کام میں ہوتی. شیطان کی حاضری انسان کے سونے جاگنے میں ہوتی. شیطان کی حاضری انسان کے کھانے پینے میں ہوتی ہے. شیطان کی حاضری انسان کے اٹھنے بیٹھنے میں ہوتی. گویا شیطان کی حاضری انسان کے ہر کام میں ہوتی ہے. شیطان انسان کے ساتھ ہر کام میں داخل ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے اس کی بے شمار اہم تعلیمات دی اس سے ڈیفنس کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے بہت ساری تعلیمات اسلام نے ہم اور آپ کو دی. حاضرین، وسوسہ کیا چیز ہے؟ یا انسان کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ وسوسے سے پناہ مانگیے، شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگیے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ شیطانی خیالات جو انسان کے اندر آتے ہیں اسے وسوسہ کہتے ہیں. یاد رکھیں، وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ جو بھی شیطانی خیالات، یعنی یہ کہ برے خیالات جو انسان کے دل میں ڈالے جاتے ہیں، انسان کے دل میں آتے ہیں، اس کو وسوسہ کہتے ہیں. اور یہ وسوسہ دل کے ایک بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری. اگر اس وسوسے کو انسان روک نہ لگائے اور اس کے جو اسلامی تعلیمات دی گئی ہیں اس پر عمل نہ کرے تو پھر انسان نفسیاتی مریض کا شکار ہو جاتا ہے. ایک طرح کا انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ایک طرح سے انسان نفسیاتی بیمار بن جاتا ہے، اور انسان جو بھی عمل کرتا ہے ہر عمل کرنے میں پیچھے کوئی نہ کوئی برے خیالات اسے آنے لگتے ہیں. اسی لیے اسلام نے یہ تعلیم دی کہ شیطان کے اس وسوسے سے تمہیں پناہ مانگنا چاہیے. حاضرین، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ شیطانی وسوسے جو خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں اسی کو وسوسہ کہتے ہیں، اور اسی سے پناہ مانگی گئی ہے، اسی سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی. یہ شیطانی وسوسے انسان کے اندر پیدا کیوں ہوتے ہیں؟
یہ بات یاد رکھیں، انسان، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے زندگی کا ایک امتحان لینے کے لیے۔ انسان کی زندگی ایک امتحان ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے امتحان کے لیے کہ انسان اچھے عمل کرے گا یا برے عمل کرے گا، یہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون اچھا عمل کرے گا یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اور شیطان، اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ شیطان کو روز اول سے لگا دیا۔ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے، انسان دنیا میں اپنے قدم رکھنے سے پہلے، انسان دنیا میں اپنی آنکھیں کھولنے کے ساتھ ہی شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اس کے اندر برے خیالات، برے وسوسے ڈالنے کے لیے ایک شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، لوگوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے، باہر آتے ہی جو چیختا ہے، چلاتا ہے اور جو روتا ہے، دراصل شیطان کے کچوکے لگانے کی وجہ سے شیطان انسان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان بچے کو اسی وقت چمٹتا ہے، چوٹتا ہے، جس کے بعد بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور روتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، گویا شیطان کی کوشش پیدائش سے لے کر ہی انسان کے ساتھ لگی رہتی۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرین من الجن وقرین من الشیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرین من الجن وقرین من الملائکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک شیطان کو لگا دیا، تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان کو لگا دیا ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ملائکہ یعنی ایک فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ لگا دیا ہے جو تمہارے اندر اچھے خیالات پیدا کرتا ہے۔ تو حاضرین یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے اندر اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے خیالات بھی آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تمہارے اندر برے خیالات آتے ہیں دراصل یہ شیطان کی وجہ سے، جو شیطان تمہارا ساتھی بن گیا ہے، جو شیطان تمہارے ساتھ لگا دیا گیا ہے، یہ شیطان ہمیشہ تمہارے اندر برے خیالات پیدا کرے گا، برائی کی طرف دعوت دے گا، معصیت کی طرف لگائے گا، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سنت کے بارے میں برے خیالات تمہارے دل میں ڈالتا رہے گا، یہاں تک کہ تمہیں ہر طرح کی برائی میں لگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو لگا دیا۔ فرشتہ ہر آدمی کے دل میں نیکی پیدا کرتا ہے، نیکی کی تعلیم دیتا ہے، نیکی کے خیالات پیدا کرتا ہے، نیکی کرنے سے جو خوشی محسوس ہوتی ہے اسے یاد دلاتا ہے ایک فرشتہ، جس کے بعد آدمی کے لیے ایک امتحان بن جاتا ہے کہ یا تو وہ برائی کی طرف جائے اور شیطان کا ساتھ دے، یا پھر جو ہے نیکی کی طرف جائے اور فرشتے کا ساتھ دے۔ جو نیک خیالات کے بعد آدمی نیکی کرتا ہے وہ دراصل اللہ رب العالمین نے جو فرشتہ ہمارے ساتھ لگایا ہے اس فرشتے کے نیک خیالات پیدا کرنے کی وجہ سے۔ جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بیان کیا تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی یہ قرین من الجن ہے، یعنی یہ کہ شیطان آپ کے ساتھ بھی لگا دیا گیا ہے؟ جبکہ آپ نے تو کہا کہ ہر انسان کے ساتھ لگایا گیا ہے، تو آپ بھی تو ایک انسان ہیں، کیا آپ کے ساتھ بھی یہ قرین من الجن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی وہ شیطان ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے میری مدد کر دی ہے، جس کے بعد شیطان مجھے بہکا نہیں سکتا۔ شیطان کی طاقت اللہ تعالیٰ نے توڑ دی ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا انسان کی زندگی ہر قدم امتحان ہی امتحان ہے، اسی امتحان سے انسان کو گزرنا ہے، ہر انسان گزرتا ہے۔ تو حاضرین یہ وسوسہ ایک امتحان ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی، ایسا نہیں کہ بڑا آدمی ہو، نیک آدمی ہو تو اس کے اندر وسوسے نہیں آتے، برے لوگوں کے اندر آتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے اندر آتے ہیں، بڑے لوگوں کے اندر نہیں آتے، ایسی بات نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ یہ وسوسے کی یہ جو ہے بیماری اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے ساتھ رکھی۔
انسان کے اندر شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے، شیطان انسان کے اندر کیسے خیالات ڈالتا ہے، ایک حدیث آپ یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا من خلق کذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بیٹھا رہتا ہے، اچانک شیطان تمہارے پاس آتا ہے۔ آدمی جب فری مائنڈ بیٹھتا ہے نا، اکیلا جب بیٹھتا ہے، عام طور پر برے خیالات اسی وقت آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے، تمہارے میں سے ایک آدمی کے پاس شیطان آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ من خلق کذا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس درخت کو کس نے پیدا کیا، پانی کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ شیطان آپ سے کہتا ہے من خلق اللہ، جب اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَنْتَهِ، جیسے ہی تمہارے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے وہاں رک جاؤ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس لیے کہ شیطان کی طرف سے خیالات۔ پہلے جو آدمی سوچتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو ایک عبادت ہے، اللہ رب العالمین اس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تم قدرت کی نشانیوں میں دیکھو اور اس کے ذریعے سے تمہارے اندر ایمان تازہ ہوگا، ایمان میں مضبوطی ہوگی، تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ پاؤ گے۔ لیکن جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہر چیز کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہوگا، جب آدمی کے اندر یہ خیال آئے تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو۔ یعنی یہ کہ اس چیز کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ دو، اس خیال کو چھوڑ دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، ورنہ تمہارے ایمان اور تمہارے عقیدے میں بھی شیطان داخل ہو کر تمہیں گمراہ کر دے گا۔ یہ شیطان کے اندر طاقت ہے، یہ شیطان کا کام ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ کرتا ہے، اور یہ کام انسان کے ساتھ اب سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں میں سے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے سب سے پہلے وسوسے کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش کروائی تھی، غلطی کروائی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہ بھول آ گئی تھی اسی وسوسے کی وجہ سے۔ جب اللہ رب العالمین نے جنت میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو رکھا تھا، شیطان نے ان سے جا کر کہا کہ تم ہر چیز کھا رہے ہو، ایک پھل سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے تمہیں معلوم ہے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اگر تم وہ پھل کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہ جاؤ گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، تمہارا اچھا خیر خواہ ہوں، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ تم وہ پھل کھا لو، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے، کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، دوسری جگہ میں کہا اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بھی اس نے بہکایا۔ قرآن نے کہا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ اللہ نے کہا کہ ان دونوں کو بہکانے میں کامیاب ہوا۔ کس کے ذریعے سے بہکایا؟ وسوسے کے ذریعے سے، برے خیالات پہلے ڈال کر کے اللہ رب العالمین کے جنت میں اگر ہمیشہ رہنا ہو تو اس پھل کو کھا لو، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کھا لیا، اللہ رب العالمین نے جنت سے اتار دیا۔ تو بہرحال شیطان کی کوشش آج سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک رہنے والی ہے، اسی لیے اسلام نے اس کے سلسلے میں بڑی اہم تعلیمات دی۔ اللہ کے بندو، اس تعلیمات پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے، اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس وسوسے کی بیماری سے میں اور آپ کیسے رک سکتے ہیں، کیسے اس کو روک لگا سکتے ہیں، کیسے اس سے جو ہے ہم کم سے کم کر سکتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ایسے وقت میں شریعت مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دیتی؟ شریعت مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب بھی تمہارے اندر برے خیالات آئیں، شیطانی خیالات آئیں، یا کوئی برائی کرنے کا خیال آئے تو تمہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے، اسے کیئر نہیں کرنا چاہیے، اسے اہمیت نہیں دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تمہارے اندر جو یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں، غلط خیالات، تو اللہ رب العالمین اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارے دل میں یہ خیالات کیوں آ رہے تھے۔
شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب تک آدمی اس کے بارے میں زبان کھول کر کے کسی سے ڈسکس نہ کرے، اور جب تک آدمی اس پر عمل نہ کرے، اس کو عملی جامہ نہ پہنائے، تب تک اللہ رب العالمین اسے معاف کرتا ہے۔ لیکن اگر آدمی جو کچھ اس کے اندر خیالات آتے ہیں اس کو بولنے لگتا ہے دوسروں کے سامنے، یا پھر اس پر عمل کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں اسے گناہ لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے، خوف نہیں کھانا چاہیے۔ دل میں جو بھی وسوسے آتے ہیں انسان کے، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دل میں یہ بیماری رکھی، وسوسے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کو جانے دینا چاہیے، ان پر آدمی غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچ و بچار نہیں کرنا چاہیے کہ میرے اندر ایسے خیالات آ رہے ہیں، شاید میں ایمان سے خارج ہو گیا، شاید میں مومن نہیں ہوں، شاید میں اللہ رب العالمین مجھے پسند نہیں کر رہا ہے۔ ایسا آدمی کو نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها حتى ما لم تعمل او تتکلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو کچھ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے برے خیالات ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو معاف کرتا ہے، جب تک کہ آدمی اس کے بارے میں ڈسکس نہ کرے اور جب تک اسے پریکٹیکل نہ کر لے، تب تک اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی چل رہا ہے اپنی زندگی میں، آدمی راستے پر چل رہا ہے، اچانک کوئی لڑکی اسے دکھائی دی، اور لڑکی دکھائی دینے کے بعد اس کے اندر برے خیالات جو آ رہے ہیں، یہ دراصل ایمان کی نشانی، اس لیے کہ آپ کے اندر ایمان ہے، آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن شیطان آپ کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس کے ساتھ غلط خیالات، غلط کام کرنے کی کوشش کرو، لیکن دراصل ایک مومن ہونے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتا، اور یہی اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایمان اور اس کے مومن ہونے کی یہی علامت ہے کہ ایک آدمی جب برائی پر عمل نہیں کرتا تو شیطان ہر چیز کو دیکھنے کے بعد برے خیالات اس کے اندر لاتا ہے، یہی سوچ کر شیطان خیالات لاتا ہے کہ میں اسے عمل تو نہیں کرا سکتا، کم سے کم برے خیالات اس کے دل میں ڈال دو، اس کا ایمان کم ہو جائے گا، یہ مومن نہیں رہے گا۔ ایسی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے یہ سب چیزیں معاف کر دی گئی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اندر کسی لڑکی کو دیکھنے کے بعد برا خیال پیدا ہوا اور تم نے کوئی اس کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ تو کر لیا، لیکن تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ گیا اور تم نے اس برائی سے اپنے آپ کو روک لیا، تو اللہ رب العالمین اس برائی کو سوچنے کی وجہ سے، یعنی جو برا خیال تمہارے اندر آیا تھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی لکھ دے گا۔ اس کے مقابلے میں آدمی کوئی نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے، نیکی کا خیال آدمی کو چلتے چلتے پیدا ہوتا ہے، لیکن آدمی نیکی نہ بھی کرے، صرف خیال آنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے نیکی لکھ دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ آدمی عمل نہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی نیت کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جو اچھا خیال، نیک خیال آیا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی نیکی کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی برائی کا خیال آئے، جب تک آدمی عمل نہیں کرتا تب تک برائی نہیں لکھی جاتی، بلکہ آدمی اس برائی کو چھوڑ دے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حاضرین، یہ مت سوچیں کہ میں چھوٹا آدمی ہوں یا شاید میرا ایمان مکمل نہیں ہے اس لیے میرے اندر یہ غلط خیالات بہت زیادہ آتے ہوں گے، ایسا آدمی کو نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے عظیم مرتبہ کس کا تھا؟ صحابہ اکرام کا۔ صحابہ اکرام کے اندر بھی ایسے ایسے خیالات آتے تھے کہ جسے وہ اپنے زبان سے ادا کر لیں تو یہ سوچتے تھے کہ ہم کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ میرے اندر ایسے ایسے برے خیالات آتے ہیں، لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ۔ اے اللہ کے نبی، میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو بات کرنے کے بجائے، یعنی میرے دل میں اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس کے بارے میں بات کر لوں اس سے بہتر ہے کہ میں جل کر خاک ہو جاؤں، جل کر کوئلہ بن جاؤں، لیکن اپنے زبان سے اسے میں ادا نہ کروں۔ اللہ کے نبی، میرے دل میں ایسے ایسے برے خیالات آتے ہیں۔ تو اندازہ کرو کیسے برے خیالات صحابہ اکرام کو آتے ہوں گے۔ وہ صحابہ جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، ایسے صحابہ کے اندر بھی کیسے کیسے برے خیالات آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی رد
رد علیہ الوسوسہ، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اسے صرف وسوسے تک رکھا، یعنی تم اس پر عمل نہیں کر رہے ہو، اسے زبان سے ادا نہیں کر رہے ہو، یہی تو تمہارے ایمان کی نشانی، گویا تمہارا ایمان یہی ہے کہ تم اسے اپنی زبان سے ادا نہ کرو اور دل میں جو خیالات آ رہے ہیں اس پر اللہ سے خوف کھاتے رہو، یہ تمہاری ایمان کی علامت ہے، تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ کچھ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اِنَّا نَتَجَاوَزُ عَنْ أَنفُسِنَا، اے اللہ کے نبی ہم اپنے اندر ایسے ایسے خیالات پاتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بات کریں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، ذاک صریح الایمان، یہی اچھے ایمان ہونے کی علامت ہے کہ تمہارے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں اس پر تم بات کرنا نہیں چاہتے اور تم یہ چاہتے ہو کہ یہ خیالات ہم سے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تمہارے ایمان کی علامت ہے، تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام سے شیطان غلط کام تو نہیں کرا سکتا تھا، کیا کرا سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ ان کے دل میں برے خیالات ڈال دیتا تھا، جس کے بعد شیطان خوش ہو جاتا تھا کہ چلو کم سے کم میں نے ان کے اندر برے خیالات ڈال دیے، تو جس کے اندر بھی برے خیالات پیدا ہوں لیکن اس پر وہ عمل نہ کرے تو وہ سمجھے کہ میرے اندر ایمان کی علامت ہے، میرے اندر ایمان ہے، میں مومن ہوں، میرے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان کی وہ چنگاری باقی رکھی ہے، اسی لیے میں برائی پر عمل نہیں کرتا ہوں۔ ورنہ برے خیالات تو ہر انسان کے ساتھ آتے ہیں، برے خیالات تو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت ساری تعلیمات دیں جس سے ہم ان وسوسوں سے دور ہو سکتے ہیں یا ان وسوسوں کو اپنے آپ میں روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایسی تعلیمات کیا ہیں؟ ہر ایک مسلمان کو جاننا چاہیے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا۔ ایسے برے خیالات کیوں پیدا کرتا ہے شیطان؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے اس نے وعدہ کر کے آیا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علاج ہمارے لیے بیان کیا۔ یہ وسوسے کی جو بیماری، اس کے لیے علاج بھی بیان کیا، اس علاج کو ہر ایک مسلمان جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر ایسے برے خیالات پیدا ہوں تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ شیطان ایک بار میں یہاں سے ہٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے اور یہ خیال انسان کے دل سے ہٹنے لگتا ہے۔ دوسرا عمل جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ جیسے ہی ایسے برے خیالات پیدا ہونے لگیں آدمی ان خیالات کو وہیں روک دے، وہیں رک جائے۔ ایسا نہیں کہ پہلے پورے برے خیالات جتنے آ رہے ہیں سب سوچتے جاتا ہے، پورے ایک کیسٹ اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے، پھر آدمی سوچتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے تھے۔ نہیں، جیسے ہی آدمی کو محسوس ہو جائے کہ یہ شیطان کی طرف سے میرے اندر برے خیالات آ رہے ہیں، فوراً آدمی اسے چھوڑ دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام کرے تو پھر آدمی ایسے برے خیالات سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، اس دعا کو آدمی کو پڑھنا چاہیے تو پھر آدمی سے یہ خیالات، غلط خیالات چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آدمی جب عقیدے کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں غلط خیالات جب پیدا ہونے لگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا سب سے بڑا علاج، یاد رکھیں، کوئی چیز آج آپ یاد رکھیں نہ یاد رکھیں لیکن علاج کے طور پر سورۃ الناس ضرور یاد رکھیں۔ قل اعوذ برب الناس میں یہ وسوسوں کے تمام وسوسوں کا، تمام قسم کے برے خیالات کا علاج اللہ رب العالمین نے سورۃ الناس میں رکھا ہے، قل اعوذ برب الناس میں رکھا ہے۔ اس لیے آپ اس کا اہتمام کریں، اگر آپ کو وقت ہے، موقع ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کے تفسیر پڑھ کر دیکھیں۔ تمام وسوسوں کا علاج سورۃ الناس ہے، قل اعوذ برب الناس ہے۔ اس کا اہتمام جو آدمی کرتا ہے یقیناً وہ ایسی بیماری سے بہت حد تک دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ دعا یاد ہو سکتی ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائی گئی، اس دعا کا اہتمام آدمی کو کرنا چاہیے اپنی دعاؤں میں، تو یقیناً وسوسوں کی اس بیماری سے آدمی دور ہو جا سکتا ہے۔ جو خیالات، برے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں
اس سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے، اپنے آپ کو یہ خیالات کم کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ضرور ایسے آدمی کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ حاضرین، یہ برے خیالات جو آدمی کے اندر آتے ہیں، برے خیالات ہمارے کون سے کام کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا، ہمارے ہر چیز میں ڈسٹرب کرنے والی چیز جو ہے شیطان برے خیالات ہر چیز میں لاتا ہے، ہمارے ہر کام میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ہمارے کھانے پینے میں، ہر چیز میں وہ حاضری دے کر کے برے خیالات پیدا کرتا ہے۔ ایسے برے خیالات پیدا کرنے میں جو سب سے بڑا اہم رول ادا کرتا ہے وہ نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے، آدمی یہ سوچ کر کھڑا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے خالص، اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوں، اور وہ اللہ اکبر جیسے ہی کہتا ہے، شیطان وہاں حاضری دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان مسجد میں حاضر ہوتا ہے، جب اذان ہونے لگتی ہے شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے جتنی دور تک اسے آواز نہ آئے، اور جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے واپس جو ہے حاضر ہو جاتا ہے، گویا مصلیوں سے پہلے شیطان حاضر ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے شیطان، جب آپ آئیں گے نماز پڑھیں گے، آپ کے اندر برے خیالات ڈالنے کے لیے انتظار میں ہیں۔ اور شیطان اس وقت تک، جو آدمی بھی سنت نفل نماز پڑھتا ہے، اس وقت تک خیال ڈالتا رہتا ہے جب تک کہ اقامت نہ ہونے لگے۔ اقامت جیسے ہی ہونے لگتی پھر بھاگ جاتا ہے، اور جیسے ہی اقامت ختم ہو جاتی ہے آدمی کے ساتھ پھر لگا رہتا ہے، اور اسے اذکر کذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ایسے خیالات دل میں لاتا ہے جو خیالات اس نے جو ہے دن بھر میں کبھی سوچے نہیں تھے، سوتے ہوئے نہیں سوچے تھے، یا اس نے جو ہے کھاتے ہوئے نہیں سوچے تھے، کسی اور کام میں اس نے سوچے نہیں تھے، ایسے خیالات نماز میں لاتا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا، یا رسول اللہ، ان الشیطان قد حال بینی وبین قراءتی یلبسها علی۔ اے اللہ کے نبی، میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان میرے قرات کے درمیان داخل ہوتا ہے اور آ کر مجھے نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے، اور اس کے بعد مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، میں نے کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا، میں کیا پڑھنا چاہتا تھا یہ سب بھول جاتا ہوں، رکعتوں کی تعداد بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے اندر ایسے خیال پیدا ہو جائے تو تمہیں نماز کے اندر ہی، نماز کے دوران ہی اس سورہ کو روک کر کے، اس چیز کو روک کر کے جو تم پڑھ رہے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اس کے بعد سے زندگی میں جب بھی میرے اندر ایسے خیالات آتے میں یہ پڑھ لیتا، اور پوری طرح میری نماز سے شیطان ختم ہو جاتا، شیطان ہٹ جاتا، اور پھر میں اپنی نماز مکمل طور پر اللہ رب العالمین سے خالص کرتے ہوئے نماز پڑھا کرتا تھا۔ حاضرین، ایسے ہی ہمارے جو زندگی کے تعلقات ہیں اس میں بھی شیطان حاضر ہوتا ہے، میاں بیوی کے جو محبت کے تعلقات ہیں اس میں بھی حاضر ہوتا ہے، آدمی کو مختلف قسم کے وہم و گمان میں ڈالتا ہے، اور برے خیالات میں ڈالتا ہے، بدگمانی میں ڈالتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی نے ایسا کیا، شاید اس کی وجہ سے کیا، برے خیالات ڈال کر کے دونوں کے رشتوں میں دراڑیں پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کے رشتے میں دراڑیں پیدا کرنا، میاں بیوی کے رشتے میں خلل پیدا کرنا، اس کے دن کی سب سے عظیم کامیابی وہ سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی کسی آدمی کو نماز سے روک لے، اتنی بڑی کامیابی نہیں، کسی آدمی کو گالی دینے کے لیے اکسائے، اتنی بڑی کامیابی نہیں، کسی آدمی کو چوری کرنے پر اکسائے، اتنی بڑی کامیابی نہیں، جتنی بڑی کامیابی میاں بیوی کے درمیان دشمنی ڈال کر کے، میاں بیوی کے درمیان برے جو ہے خیالات پیدا کر کے، ایک دوسرے کے درمیان برے گمان پیدا کر کے جو شیطان کامیاب ہوتا ہے اور اسے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، کسی اور کام پر اتنی بڑی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے ہمیشہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چاہے میرا نقصان ہو، میرے بیوی کو میں جو ہے جو سوچ رہا ہوں غلط، میں جو ہے اس سوچ کو چھوڑ دوں، چاہے وقتی طور پر مجھے نقصان ہو، لیکن شیطان کا فائدہ یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مرد اور ہر عورت یہ سوچنے لگے تو پھر یقیناً کامیاب زندگی ہم اور آپ گزار سکتے ہیں۔ ایسے بے شمار کام ہیں جس میں شیطان داخل ہوتا ہے۔ بہرحال ان باتوں کے ذریعے سے ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کے وسوسے ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور قل اعوذ برب الناس کا اہتمام کثرت سے صبح شام کی دعاؤں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذکر کیا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت حد تک انسان ان تمام برے خیالات سے، برے وسوسوں سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کی، ایمان کے اللہ تعالی حفاظت
حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمان مظلوموں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ ظالموں کے حق میں ہدایت رکھا ہے تو ہدایت دیں، ورنہ انہیں تہس نہس برباد کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے بھی عطا فرمائیں، جو دوائیں انہیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب، ہمارے والدین جو بھی اس دنیا سے چل بسیں، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائیں۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھیں، جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ امین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔